السلام علیکم خواتین و حضرات، وقت ہوتا ہے آج کے حسب حال کا. میں ہوں جس کا میزبان جنید سلیم، اور اس شو میں میرے ساتھ ہے ناجیہ بیگ اور عزیزی. السلام علیکم. کلی کلی جان ہوئی 131 کوروے کیچ چھڈن والیا کم لب کوئی ہور وے کلی کلی جان دکھ. کیچ چھوڑنے والے نے اگر کوئی اور کام ڈھونڈ لیا تو تمہیں کپتان ڈھونڈنا پڑے گا. اور بہت بری ہوئی ہے یار میچ ہار گیا. کیا ہو گیا؟ حوصلہ کرو یار، کیا ہو گیا؟ فائنل ہار گئے. فائنل نہیں تھا. بہت اچھے. اب فائنل نہیں تھا. میچ سے پہلے کہتے تھے کہ ہمارا جو انڈیا کے ساتھ میچ ہے نا وہی فائنل ہے ہمارا. تو اب ہار گئے تو فائنل نہیں تھا. ہو سکتا ہے تمہارا فائنل پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہی ہو. دعا کرو. بحث نہ کرو تم. مجھے اس وقت چٹے دھونی لگ رہے ہیں. باہر سے مجھے تو ادھر آتے ہوئے راستے میں ہر بندہ کوہلی لگ رہا. یار میری بات سنو، ایمانداری کی بات ہے، اور تم فیل بھی کر رہے ہوگے کہ یہ جو پاکستان اور انڈیا کے میچوں کا ایک وقت میں پریشر ہوا کرتا تھا نا حکومتوں پہ، پلیئرز پہ، تماشائیوں پہ، یہ اب بدتدریج کم ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی تو مارنے کے بعد. نہیں مارنے سے پہلے تو تم لوگ باہر بڑے پھٹے پھٹے سے جائے ہوئے تھے چینل کے بعد. نہیں، دلچسپی اپنی جگہ یار. میری بات سنو، دلچسپی اپنی جگہ، دلچسپی اپنی جگہ، لیکن بہرحال جو ایک دباؤ اور تناؤ ہوتا تھا نا اس میں ایک نمایاں کمی واقع ہو گئی. اتنا تھا آج بھی. نہیں، اتنا نہیں تھا. اسی لیے تو سویرے سویرے امان اللہ بغیر منہ دھوئے لے آئے تھے. اب وہ دباؤ نہیں تھا، وہ تناؤ نہیں ہوتا اب جو چند برس پہلے تک ہوا کرتا تھا. تو یہ کہہ رہا ہوں تم نے وہ دباؤ اور وہ تناؤ دیکھا نہیں ہے یار. مجھے اچھی طرح یاد ہے جب اتنی عمر نہیں. میری تو ہے نا، اہمیت میں بتا دیتا ہوں. میری اہمیت میں بتا دیتا ہوں. 1978 میں تک لے جاؤں تمہیں. 1978 میں جب ایک یعنی بہت عرصے بعد پاکستان اور انڈیا کے درمیان کرکٹ ریلیشنز کا جب ریوائول ہوا تھا تو 78 میں سنو تو صحیح میری بات سنو، یعنی اس وقت پلیئرز پر کتنا تناؤ ہوا کرتا تھا. معمولی سی بات ہے، بے شک وہ مذاق میں ہی کہی گئی تھی. مجھے یاد ہے جب لاسٹ مینڈیٹری اوورز میں عمران خان نے بشن سنگھ بیدی جو انڈین کیپٹن تھا، اسپنر تھا، اس کو چھکے مارے تھے نا اور میچ جتایا تھا. کراچی اور لاہور دونوں میچ پاکستان نے جیتے تھے. اس کے بعد یا غالباً وہاں پہ اسٹیڈیم کے اندر ہی یا ہوٹل میں بشن سنگھ بیدی نے اپنی بیوی کو وہاں انڈیا فون کر کے، عمران خان قریب ہی کھڑے تھے، اور اشارہ کر کے کہا اور میری زندگی خراب کرنا لا میرے کول ہی کھلوتا ہے. غصے میں کہا تھا اب اس طرح کی باتیں کر کے آج کا غم بھولو. اور کیا ہو سکتا اب ایسا کرو، عمران خان کو یاد کرو. نہیں تو ایسا ہی ہوتا ہے. اس میں کیا بات ہے یار؟ ایک میچ ہار گیا تو کیا کرکٹ ختم ہو گئی ہے؟ بات تو کر یار، تم نے کیا مایوسی میں لا رہے ہو؟ اور شکل سیدھی کرو. جان ہوئی 131 کو 130 بنان والے ہو کم لبو کوئی ہو. کوئی نارمل سائز کا چہرہ اگر لٹکا ہوا ہو نا تو اتنا برا نہیں لگتا، اتنی مایوسی نہیں پھیلتی. یہ تو تم اپنے آپ کو حوصلہ دے رہے ہو. ہنس گھس کے، ورنہ منہ تمہارا بھی تیسرے بٹن تک پہنچ گیا ہوا. لی جان ہوئی 131 کو. گانا ہی بدل لیں. ایمان سے گانا بھی بدلنا چاہ رہا ہوں. اس میں یہ آدھا بیچتی ہے کیا؟ جب سے کوہلی نے ہمیں پھینٹی لگائی ہے نا، میں تو گانا چاہ رہا ہوں. کوہلی کے پیچھے کیا ہے، کوہلی کے پیچھے، کوہلی کے پیچھے کیا ہے، کوہلی کے پیچھے. ایمان سے میرا تو دل کر رہا ہے کہ کوہلی کو کول بٹھا کے کہو کہ تینوں یہ لے آئی دیا ہے.
یار کیا قیامت آ گئی ہے. ابھی چند دن پہلے تم لوگوں نے ہندوستان کو مارا تھا, ہرایا تھا یار. ہاں جی ہاں جی, اب اس میچ کے سر پہ ہم نے 3-4 سال نکال. نہیں تو اس ہار کو گلے کے ساتھ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. کرو یار, آپس میں باتیں کرو, مجھے نہ بلا. سیاڑے صحیح کہتے ہیں پاکستان میں مری کا موسم, پٹرول کی قیمت اور پاکستانی کرکٹ ٹیم پتہ نہیں کیڑے لے اتنے چلی جائے کیڑے لے تھلے آ جائے. پہلا دور اچھا تھا یار, جب صرف ٹیسٹ میچ ہوا کرتے تھے تو دونوں ٹیمیں جب پریشر یا تناؤ کا شکار ہوتی تھی تو وہ ڈرا کی طرف جانے کی کوشش کرتی تھی. اب یہ 2020 آنے کے بعد یہ چانس بھی ختم ہو گیا, رزلٹ تو بہرحال آنا ہے. ہائے 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 ہائے, اس طرح کی باتیں یہ اب کرنی پڑے گی. اللہ معاف کرے, اللہ معاف کرے. میرے سجے ہاتھ بیٹھا آڑو کرنے اور کھبے ہاتھ بیٹھا ہوا شکیل گراری بیچارے جب آخری اوور رہ گیا نا تو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. یا اللہ بارش پا دے, یا اللہ سویرے بدلتے آئے سن, یا اللہ لڑائی نہیں ہو سکتی اسٹیڈیم سے, یا اللہ ڈرا دے کئی طریقے نہیں, یا میچ ڈرا کر دے یا انڈین بیٹسمینوں نو ڈرا دے. عزیز صاحب کیا ہو گیا, اسپورٹس مین اسپرٹ رکھے نا. اچھا جی اچھا جی, ہم ہار گئے, تو جیت گئے ہو بے دردہ میں تتڑی ہار گئی, تیری 131 سکور سجنا مینو مار گئی. اب ٹھیک ہے جی یار تتڑی نہیں آ رہی, ٹیم آ رہی ہے. ٹیم ہی تتڑی ہے ہماری. دنیا میں لینا ایک چھوٹا سا وقفہ, ہمارے ساتھ رہیے گا. عزیز صاحب اگر میں آپ کی خدمت میں خبریں پیش کروں تو آپ اس پہ تبصرہ کر دیں گے؟ کرے گا کیوں نہیں, یہ تبصرہ کرنے آتا ہے اور یہ ویلڈنگ کرنے آتا ہے. بہت اچھے, شاباش. اس کو تو چھوڑو, تم ایسے کہہ رہے ہو جیسے میں ادھر کلی کرنے کے لیے نہیں آیا ہوا. کرے گا کیوں نہیں, پہاڑی لے لیے. تمہاری بھی بات ماری گئی ہے. کیا ہوا, کس لیے یہ اس طرح کے جملے بول رہی ہو؟ واقعی اس نے جس طرح سمجھا نیچے انتظامیہ والے بھی نہ سمجھیں کہ کہیں یہ نہیں کرنا چاہ رہا تھا, ذرا تو وہ بیچاری منتیں کر رہی ہے. عزیزی صاحب میں نے آپ کے احترام میں اس طرح کہا ہے. رہنے تو تم ایسے احترام کو بات وائے کر کے کرتے ہیں جو سمجھ آ جائے دوسرے کو. بیوقوفوں والی بات نہیں کر دیتے ہوتے. آگے سے کوئی یل بلڑ بھی بیچارہ ٹکر جاتا ہے جو نہیں سمجھتا بات کو, پٹھا لے لیتا ہے. جیسے ایک بندے نے بڑے اپنی طرف سے نا اپنی شان بیان کرنے کے لیے اپنے دوست سے کہا کہ تمہیں پتہ ہے میں اپنی زمینوں کے اوپر اپنی کار پورا دن بھی چلاتا رہوں تو میری زمین ختم نہیں ہوتی. وہ آگے سے کہتا ہے اچھا ہمارے پاس بھی اس طرح کی ایک کھٹارا گڈی ہے. ساری اس کی زمین اس نے لپیٹ کر اس کو پکڑا دی کہ لے جا اپنی زمین. بات وائے نہ ہو, اگلے کو سمجھ نہ آئے تو آگے سے کام خراب بھی ہو جاتا ہے. میرا ایک پھوپھڑ بڑا اپنا طرف سے شاعرانہ طبیعت کا مالک بنتا تھا, جیسے اس نے نہیں عجائب ہو تو کروں. اس کی بیٹی کی شادی ہوئی نا تو اپنے وہ جو داماد ہے اس کو بیٹی کو رخصت کرتے ہوئے بڑے شاعرانہ لہجے میں کہتا کہ بیٹا میری بیٹی پھول ہے, اسے مرجانے نہ دینا. کہتا اچھا جی. لے گیا اس دلہن کو کار. سویرے ابھی بیچاری ستی پہ نہیں تھی اٹھی تو وہ پانی والا پائپ لگا کے نا تو اس کو ترمکا لگانا شروع ہو گیا. وہ لڑکی ہڑبڑا کے اٹھی, اس نے کیا ہاں فریاد کرنی ہے. اس نے کہا تمہارے ابے نے کہا تھا کہ میری بیٹی پھول ہے, میں ترمکا لگا رہا ہوں, مرجا جائے گی. اس نے غصے میں کام کیا تھا کہ 227 کلو وزن ہے پھول کا. یہ چن چن کی شادی نہیں ہوئی تھی. ایسے چلیں عزیز صاحب اب اجازت دیں تاکہ میں آپ کو خبر سنا دوں. جی اجازت ہے جی, اجازت ہے. نہیں یار بتاؤ, اجازت ہے نا. ایم ڈی صاحب یہ دیکھ لیں, آپ دیکھ لیں یہ لوگ آپ کا قیمتی وقت فضول ضائع کر رہے ہیں. ایئر ٹائم. ایک خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ قائم علی شاہ 16 صوبائی محکموں کے سربراہ ہیں. ہائے ہائے, 16 محکمے شاہ جی کے اندر ہیں. جی
अब मेरे अमाल का, ये मुझे लगता है उन्होंने को बचपन के कथारसिस निकाले। होता है ना बचपन में बंदे को 16 का पहाड़ा नहीं याद होता, फिर वो कहता कि अच्छा कोई गल नहीं बड़े हो लीए फिर तेन दसांगे। अब उन्होंने मेरा ख्याल है 16 महकमे अपने अंडर रख के ना तो 16 के पहाड़े को शर्मिंदा करने की कोशिश की, या फिर ये सोच के उन्होंने 16 महकमे रखे हैं कि यार मैं बात 16 आने से ही करता हूँ तो मेरे पास महकमे क्यों नहीं 16। यार वैसे 16 महकमे शाह साहब किस तरह चलाते हो? इस तरह जिस तरह चल रहे हैं। 16 तो अंडे मुर्गी के नीचे रख दे तो वो सही चूचे नहीं निकाल सकते, 16 महकमे चलाना कोई छोटी बात तो नहीं है। वैसे मुझसे कसम चुका लो इनको 16 महकमों के नाम नहीं याद होंगे। इन्होंने मेरा ख्याल है लंबर रख लिए हुए हैं, लंबर। अच्छा हाँ जी मेरा ख्याल है सारा दिन मुलाजिमों से बेचारों से लड़ते ही रहते हैं। और तुमको कहा था 6 नंबर महकमे की फाइल लेके आओ, तुम 9 नंबर की ले आए हो। वो आगे से कहता है या जी 6 नंबर महकमे की ये फाइल है, आपने फाइल पुट्ठी रखी हुई है। हंसो मत। अच्छा जी, सोनिया गांधी करप्शन करके भारत की अमीर तरीन खातून हो चुकी हैं, उनकी देवरानी मोनिका गांधी का इल्जाम। वदरानी ने कच्चा चट्टा खोल दिया, इसे कहती है घर की बेदन नलका चलाए। वो नलका नहीं लंका ढाता है, वो बेदी हो तो लंका होता है। अच्छा। ये बेचारी औरत जाता है उसने तो लंका की जगह पे नलका ही लगवाया होगा। लो जी ये दरानी चिठानी की लड़ाई शुरू हो गई है ना, ये लड़ाई अगर बढ़ गई ना तो इन्होंने सारी गांधी फैमिली खोल के रख देनी। हाँ ये दरानियां जिठानियां लड़ पड़े, अल्लाह माफ करे, तो दूसरी तीसरी लड़ाई से बड़े बड़े वाहियात इल्जामात शुरू कर देती। हाँ नहीं मेरी गल सुने ना, नहीं रोज गली च खलो के सामने दुकानदार मोटे नाल की गल्लां करन डई होंदी। उतरियो जानिए मेरा भरा है तो पुत्र तेरा कवे कि जाके मामे को डबल रोटी ले आवा, तो उदो कहनी ना मामे को ना ले आई, और सामने मोटे को ले आया, वो भी उसे मोटे नूं मामा कह दिया होगा। एडी तेज खलो जानी तो एडी शरीफा बीबी मेरे ते मोटे नाल जाम लाते जा पोतरी जी कोठे उत्ते बह गए रेडियो ते उच्ची गाने ला के सिर तू तेल चसन नहीं हुंदी, उत्थे थल्ले वेड़े च नहीं तेरे कोल गुत्तां हुंदियां। एडी तो इश्क दी जावे गली गली दी दुर्दाना रमान। बर्तानिया के शहर स्टैनफोर्ड में चोरों ने 50 फुट लंबी सुरंग खोदकर एक दुकान में लगी कैश मशीन से सारी रकम चुरा ली। कैसा कैसा बेवकूफ बंदा इन अंग्रेजों में पाया जाता है। ये कहाँ के यार ईमान से अक्लमंद कौम है, मैं हैरान। 50 फुट लंबी सुरंग निकाली है दुकान से चोरी करने के लिए। इधर देखो कैसा कैसा अक्लमंद बंदा है यार। हाय 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 हाय, वेल्डिंग वाले प्लांट के साथ दुकान काट के सीधा अंदर बढ़ जाता है। के काम में 50 फुट सुरंग पता नहीं कितने महीनों में इन्होंने खोद दी होगी। ये तो है बेवकूफ जे, मजदूरों को अलहदा दिहाड़ियां दी। कौन से मजदूर वो खुद सुरंग खोदते रहे हैं? याहिर है जी, कला मदा तो नहीं ना खोदता, चोर तो एक अदा ही होता है या दो होते हैं। ये तो है। मजदूर लाए ही होंगे ना खुदाई करने के लिए, खोती रेडियो वालों को वखरे पैसे दिए होंगे बाहर मिट्टी निकालने के लिए। यार उन्होंने टेंडर पहले दिया होगा। और यार जाहिर है इतनी खुदाई 50 फुट लंबी खुदाई को आसान काम है, ठेके पे ही दिया होगा। वैसे तो दिहाड़ी पे मारा ही नहीं खाता। अगे दिल करे दुकान ही गलत में निकल आए हो, फर्श तोड़ के पता लगे शेरों की दुकान है, वो सारे पैसे घर ले जाते। इधर 2-3 ठीपे पड़े हुए हैं, साथ एक रुका पड़ा हुआ है, भाई जी गलत निकल आए हो वापस जाओ। ये क्या बात हुई यार? यार शेख तो यहाँ के देसी नहीं मान, उधर के वलायती शेख किस किस्म के होंगे, उन्होंने कहा छोड़ने उधर दुकान में पैसे। ये अक्लमंद लोग होते हैं, ये नहीं इस तरह कारोबार में इतनी जल्दी काटा खाता। फिर उन गलत दुकान में जहाँ निकले वहां से माफी मूफी मांग के फिर दूसरी सुरंग निकाल के सही दुकान में जाके घुसे होंगे। फिर बाद में हिसाब किया होगा कि भाई जी ये सारी खुदाई का टोटल 55,000 यूरो लगा है, तो दुकान में से कितने निकले हैं? 40,000 यूरो। 15,000 यूरो तो पल्ले से पड़ गया। यार इस काम में अब कुछ नहीं पड़ा हुआ, अब तो काम बदल लें। फिर क्या करेंगे? किसी टीवी टॉक शो में बैठ के इस्लाह मुआशरा की बातें करेंगे। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।
سر صبح ورلڈ واٹر ڈے ہے، آپ کو پتا ہے؟ ورلڈ واٹر ڈے مینز پانی کا عالمی دن. پانی کا عالمی دن ہے. اچھا، تو پانی لڑائیں گے کل لوگ؟ کیا مطلب؟ کس طرح ہوگا عالمی دن؟ عالمی دن یہی ہے کہ جتنا اویلیبل پانی ہے اس کی قدر کی جائے اور اس کی اویئرنیس دی جائے لوگوں کو. اور کیا اس کا مطلب ہے؟ یہ ایک ہی دن اب سال میں ہوا کرے گا، باقی سارا سال پانی ضائع کیا جائے گا. ہاں، پانی ضائع کرنے کے حوالے سے لوگوں کو اویئر کیا جائے، اس دن کا مقصد یہ ہے. اچھا اچھا اچھا. اور تم یقین کرو کہ اس حوالے سے صورتحال اس قدر خوفناک ہے، لیکن اس کی جو خوفناکی ہے وہ اس لیے ظاہر نہیں ہوتی کہ ہمیں اس کے اثرات کا پتہ نہیں چلتا. ہمیں یہ تو پتہ چلتا ہے ملک میں پیٹرول نہیں ہے، ڈیزل نہیں ہے، سی این جی نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، لیکن یہ ساری چیزیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کے پیچھے کیا محرکات ہیں؟ اس کے پیچھے پانی نہ ہونا ہے. یعنی اگر ہمیں یہ سہولتیں نہیں ہیں تو اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس پانی نہیں ہے. اور پانی ہمیں اس لیے اس کی کمی کی جو سنگینی ہے وہ نظر اس لیے نہیں آتی کہ ہمیں اس کے اثرات کا براہ راست سامنا نہیں کرنا پڑتا. ہاں، پانی نہ ہونے کی وجہ سے دیکھو نا، یہ بجلی شجلی ہماری مک گئی ہوئی ہے، تو ہم بجلی کے رونے رو رہے ہیں، جلوس بھی نکالتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، اور جس وجہ سے بجلی ہماری مک گئی ہے وہ اس کی طرف ہمارا دھیان کوئی نہیں، اس کے لیے کوئی جلوس نہیں نکالتا. اور ڈیم بنانے کی بات ہی نہیں کرتے. ڈیم بنانے کی بات کوئی کرے تو صبائیت کی نظر کر دی جاتی ہے، اور بالکل یعنی ہم اس کو چادر کے نیچے ڈھانپنے کی کوشش کرتے ہیں جتنے سنگین مسائل ہیں. اب یہ جو ورلڈ ریسورسز انسٹیٹیوٹ ہے وہ اس قدر خوفناک صورتحال پریڈکٹ کر رہا ہے، بلکہ پریڈکٹ بھی کیا کر رہا ہے، جو اس نے پانی کے حوالے سے 181 ملکوں کی گریڈنگ کی ہے اس میں دیکھو بد نصیبی کی بات کیا ہے کہ پاکستان کو ان ملکوں میں شامل نہیں کیا جہاں پہ پانی کی کمی کا خدشہ ظاہر کیا گیا ہے، بلکہ ان ملکوں میں پاکستان کو شامل کیا گیا ہے جہاں پہ پانی کی کمی آلریڈی واقع ہو چکی ہے. تو ہو گئی ہوئی ہے، اسی لیے شامل کیا نا، کوئی تخصص تو نہیں نا. ہاں ایگزیکٹلی. پچھلے 7 برسوں میں ہمیں یہ تو نظر آتا ہے کہ جناب ہمارے پاس بجلی نہیں تھی، سی این جی نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی، فلاں چیز نہیں تھی. حالانکہ پچھلے 7 سالوں کے دوران پاکستان کی زراعت کو اور پاکستان کی انڈسٹری کو جتنے بڑے بڑے دھچکے لگے ہیں اس کی بنیادی وجہ پانی کا نہ ہونا. ہاں جی ہاں جی یار، یہ تو پاکستان کی کسی بھی سڑک پہ گاڑی ڈال لو، کسی بھی دریا کے اوپر سے گزرو تمہیں خشک نظر آئے گا، سوائے یہ اکا دکا نہروں کے ان میں پانی نظر آتا ہے، اور تو کہیں آپ دیکھ لو تم کسی دریا شریا میں پانی نظر آتا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ دنیا بھر میں پانی کی قدر و قیمت کو اس قدر اجاگر کیا جاتا ہے، اس حوالے سے اتنی اویئرنیس دی جاتی ہے کہ پوری دنیا کے لوگوں کو اس بات کا احساس ہے کہ پانی ایک بہت بڑی نعمت ہے. ہمیں اس بات کا احساس دلانے کے لیے سرکاری سطح پر بھی اور نجی سطح پر بھی کوئی کوشش ہی نہیں کی جاتی. یہ بہت بڑا پرابلم. اب دیکھو میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ پانی کو دنیا بھر میں ایک فیول کی طرح، ایک پیٹرول جتنی اہمیت حاصل ہے. یورپ کے کئی ملکوں میں پانی کہ یعنی صاف پانی استعمال ہوتا ہے، اس کے بعد کسی اور جگہ انڈسٹریل استعمال ہے، زرعی استعمال ہے، کرتے کرتے پانی کے جو ریزیڈیول ہے، جو باقی پانی بچ جاتا ہے، اس کو پھر اس سے بایو گیس بنائی جاتی ہے. یہ اسٹاک ہوم میں اکثر جو بسز ہیں، ٹیکسیز ہیں اور یہ جو کوڑا اٹھانے والی ٹرانسپورٹ ہے، اس کو اسی بایو گیس سے چلایا جاتا ہے جو پانی سے گندے پانی سے بنائی جاتی ہے. اور ہمارے یہاں ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کس بے دردی کے ساتھ ہم پانی ضائع کرتے ہیں. کتنی بار یہ رونا رویا گیا ہے میڈیا پہ بھی اور مختلف جگہوں پہ کہ خدا کے لیے ہم اپنی عادتیں بدل لیں پانی کے استعمال کے حوالے سے. صرف تم ایک چھوٹی سی بات دیکھو کہ ہم جب شیو کرتے ہیں، شیو کرتے ہوئے ہم کس قدر ہمارا رویہ شہنشاہوں والا ہوتا ہے کہ رننگ ٹیپ یعنی ٹوٹی کھول کے ہم شیو کرتے ہیں. کتنی بار ہمیں وہ ریزر کو ڈپ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے. یعنی آپ اتنے سے پانی کے ساتھ شیو کر سکتے ہو، لیکن ہم 5-5 10-10 لیٹر پانی ضائع کرتے ہیں. ایک اندازے کے مطابق دنیا بھر میں ایک انسان جو 10 لیٹر اس نے جان بوجھ کے نا میرے منہ کے مطابق دیکھو میں نے اوائڈ کیا تھا یہ کہنے سے جان بوجھ دنیا بھر میں. یار تم شیب کو چھوڑو، رمضان کے مہینے میں جتنا پانی آیا ہوتا ہے کبھی بھی نہیں ہوتا پورے سال میں. جس چیز کو روزہ لگ رہا ہوتا ہے سویرے 11 بجے روزہ لگنا شروع ہوتا ہے، پیپ ہم ٹوٹی کو لگا کے تو کچھا پہن کے ویڑے میں بیٹھ کے پیپ سر پہ رکھ لیتے جب تک افطاری نہیں آتی نہاتے ہی رہتے. یہ جس طرح کی فضول ہم حرکتیں کرتے ہیں، اگر ہم یہ کو دھیان دیں ایسے علاقوں کی طرف جہاں پہ خواتین گھر کی بیچاری کڑے سر پہ چک کے تو 5 میل دور سے پانی لینے جاتی ہیں صرف پینے کے لیے. ایک کڑا پانی کا لینے کے لیے 5-6 کلومیٹر دور جاتی ہیں.
फिर हमें ये एहसास हो कि हम ये जो पानी वाला पाइप सिर पे रख के बैठे हुए हैं, या हमने 1.5 घंटे का नलका खोला हुआ है, टूटी खोली हुई है सिर्फ शेव करने के लिए, ये कितना बड़ा जुल्म है। जिस एहसास की तुम बात कर रहे हो ना, इसी एहसास को अगर हम जहन में रखें और एक शख्स यौमिया पाकिस्तान में 3 लीटर पानी बचाने का तैयार कर ले कि मैंने यौमिया बुनियादों पे 3 लीटर कम पानी इस्तेमाल करना है, तो करोड़ों लीटर पानी की बचत हो सकती है पाकिस्तान। हाँ यार, खवातीन को मैंने देखा है सवेरे उठ के कम से कम 15-20 मिनट मुंह ही धोती रहती है कि शायद बीच में से और निकल आए। तो अल्लाह ने दे दिया जो दे दिया, उसको एक छट्टा मारो तौलिए के साथ साफ करो और निकल जाओ। ये हम लोग जब शेव नाई से कराने जाते हैं तो फुहारे के साथ छू छू 2 छू करते हैं, उसके बाद वो आराम से मुंह पे तौलिया फेरता, हम फ्रेश होकर निकल जाते। सिर्फ खवातीन पे ना इल्जाम लगाओ, मर्द भी बड़ी बड़ी देर तक मुंह धोते हैं। नहीं, मैंने वो मर्द की शेव का जो तुमने कहा बड़ी देर तक पानी जाया करते हैं, उसको बैलेंस करने के लिए मैंने कहा मर्द माइंड ना कर दें कि हमारी बीती हो गई या हम भी पानी जाया करते हैं। नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, ताज़ा तरीन सियासी सूरत हाल पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर आज़म जनाब यूसुफ रज़ा गिलानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है आपके? जी अल्लाह ताला का शुक्र है। असल में ये बच्चा जो है ये गुफ्तगू से पहले अपनी अकीदत का इजहार करना चाहता है। जैसे आपकी खुशी। मुर्शिद इजाजत है? इजाजत है। मुर्शिद ये असल में ये इन बच्चों की अपनी मोहब्बत है। जाहिर है। बैठो। सत्य बना, यही सरकार की बातें हैं। ये गिटको बड़ी देर से मेरे साथ होते हैं। जी हाँ, ये पीए है मेरा और बड़ी मोहब्बत और अकीदत रखता है। सही है, गिटको को पता होंगे कि केड़ा काम सरकार ने केड़े वेले करने, केड़े वेले इफ्तिताह करने, केड़े वेले रोटी टुक्कर खावने, केड़े वेले जमीन अचवने, केड़े वेले गुस्सा खावने। अच्छा। ये सारा शेड्यूल जो है ये इसके पास होता है। जी हाँ। और ये अक्सर मेरे पास होता है। अक्सर क्या आपका पीए मुस्तकिल नहीं होता? जुनैद भाई, असल में जब मैं वजीर आजम था तो उस वक्त तो मुस्तकिल ही मेरे साथ होता। अच्छा। अब चूंकि फारिग टाइम ज्यादा होता है इसलिए ये फंक्शन वगैरह भी पकड़ लेते हैं। जी सही, वो असल में वो दोस्त अहबाब के जो फंक्शन होते हैं ना, उसमें मुझे ही धमाल डालनी पड़ती है। बड़ा अच्छा ये शुगल मेला लगाता है। ये अभी आपने देखा ही है कि ये कितना अच्छा इसने स्टेप किया है। जी और ये जो टांग आगे निकाल के जो स्टेप करता है ये अक्सर मेरे सामने ही करता, क्योंकि मुझे ये इसका ये टेढ़ी टांग वाला स्टेप बहुत अच्छा है। और इस स्टेप की वजह से ही मैंने इसको नौकरी दी। तो इसके अलावा कोई और क्वालिफिकेशन नहीं है ना? भेड़ मेरी क्या आधी पई है, 12 जमात पास। यकीन कराए पाकिस्तान दे दू वड्डे कारपोरेशन इदारियां दा मैं को हेड बड़ा है। अच्छा। जी हाँ। जब वजीर आजम थे आप? जी हाँ। और वो भी इस स्टेप की वजह से। जी हाँ। ये जो अभी इसने आपको दिखाया, वो टांग निकालने वाला। टांग निकालने वाला। सही, इतने मुर्शद आर्डर जेड़े वेले और फोन ते मेरे को आख देने जरा एक स्टेप करके दिखा, मेरे को तेरी धमका वैसी। ये इसका स्टेप वाकई ऐसा है कि अगर आप फोन पे भी सुन ले तो ऐसे लगता है कि ये सामने ही नाचा है। जी पीए आप यार?
ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਐਸੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਇੱਥਾਂ ਆਉਣ ਦੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਮੈਂ ਦੱਸੇਸ ਤੇ ਇਹੀ ਮੇਰੇ को पता है कि इंद तो बाद सही ने कितना वजने इसके बाद कहाँ जाना है? इफ्तिताह करने लंगर दी देखदा। अच्छा, तो उसमें कितना टाइम लग जाएगा? ओ सही उन तो बाद कल का शेड्यूल अच्छा, तो आज का कितना टाइम लगेगा? 2 मिनट लगेंगे। और सही देख को ताड़े नजर से 2 मिनट लगते हैं असा ये सोचा है कि 2 मिनट लग वैसे लेकिन मुर्शिदन वजीर आजम में तो नहीं भी पड़े यकीन कराए जुनेद साहब कि सरकार बड़ी दुनिया आके एक देगी ना उनके 4 पोर्शन कर गिनो 12 किलो दी देगे 3 किलो दे 4 पतीले बना गिनो ताकि 4 इफ्तिताह थी हर इफ्तिताह तो बाद ए अपना ए स्टेप करने धमाल आला ताकि मेरी कवरेज थी वैसी ते ढई चा पूरा थी वैसी जिया ये असल में ये जो देग का इफ्तिताह होता है ये अगर ऐसे ना भी करे तो काफी टाइम ले जाता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ इसी का स्टेप नहीं होता। अच्छा, वहाँ पे और भी अकीदत रखने वाले आए जी तो ये एक बड़ा अहम मसला होता है सही सही। तो उसको एक दिन लग जाता है। अच्छा, तो वजारत उसमें से फरागत के बाद तो इसी तरह की मसरूफियात होंगी ना साहब? ना 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 करना को हाथ लाओ माफी ये मेरा ख्याल है कि आपने गलत बात कर दी। शेड्यूल तो इतना टाइट होता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। अच्छा, पिछले दिहाड़े यहाँ दे दोस्त ने खाने के सड्डे से अच्छा दोस्त दे खाने पे नहीं गए। अच्छा, दोस्त ने खाने पे बुलाया तो नहीं गए? जी मसरूफियत की वजह से। जी तो क्या मसरूफियत थी? और घर दी मोटर ठीक करेंगे रह जाएंगे वो सारा दिन लग गया उसको क्योंकि ये काम जो है ये एक मुश्किल काम है और उसको ठीक करना और उसके बाद उसको दोबारा उधर फिट करना ये एक अहम मसला होता है। नहीं गिलानी साहब, घर के काम करना अच्छी बात है लेकिन ये इतना मुश्किल काम भी नहीं है मोटर ठीक करना। आपको अंदाजा नहीं है कि ये कितना मुश्किल काम है। जी मोटर उतार के पानी वाले पाइप के ऊपर हाथ रख के पानी रोकना ही बड़ी बात होती है। जी तो ये मोटर जो है दोबारा फिट करते हुए बड़ी देर लग गई है अच्छा क्यों? क्योंकि जो पेच थे वो 2 मुंह वाले थे और मेरे पास पेच का 4 मुंह वाला फिर क्या किया? फिर मैंने वो 4 मुंह वाले पेचकस के 2 मुंहों को का के मुंह पर रखा। सद के वन्या में मेरे सरकार की इनोवेशन इसको छोड़ दो वो स्टेप कर दो खुशी ये कमाल है ये जो इधर वाली टांग है ना ये मुझे बड़ी इंस्पायर करती है। इंस्पायर करती क्यों सर होता गिलानी साहब हमारे साथ ही हैं लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। गिलानी साहब मेरा ख्याल है कि कुछ वो बातें भी कर लें जिसके लिए आपको बुलाया है हमने। जुनैद भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने मुझे बुलाया। नहीं, आपका शुक्रिया कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ लेके आए। बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। ये कभी कभी दोस्तों की भी माननी पड़ती है। जी मगर मेरी ये रिक्वेस्ट है आपसे कि आप अगर आइंदा कभी बुलाएं तो कम से कम कुछ नहीं तो 15 दिन पहले जरूर इतला दे दें। चले किसी वक्त नहीं टाइम होता तो 15 दिन ना सही, कम से कम 15 मिनट तो पहले बताए ना। जी ते कन्वेंस की फिक्र ना कराए, वो साडे कोल अपनी बाई दा वे जे गाड़ी खराब थी तब मोटरसाइकिल ते आप बला के गिरना इसको तुम अपनी जुबान बंद रखो क्योंकि तुम सिर्फ नाचते अच्छा हो। सही ऐसे सुच्चे ते खरे सियासतदान इन मुल्तान च इतने पुल बनाए ने, उन मुल्तान दा ना पुलतान थी गई। जी
یہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنا کام میں نے اپنے وزارت عظمیٰ کے دور میں ملتان میں کروایا ہے وہ میرا خیال ہے کہ ملتان ایک تاریخی شہر ہے. لیکن گیلانی صاحب اس وقت کی پنجاب حکومت جو آپ کی بھی پنجاب حکومت ہے وہ کہتی ہے کہ سارے ترقیاتی کام اس نے کروائے تھے. نہ صحیح سرکار نے کرائے کئی گلیاں پلیوں پیسے لائے. دیکھو بات وہ کرو جو لوگ بھی مانے. جی ہم نے کسی گلی میں پلے سے پیسے نہیں لگائے بلکہ ہماری تو اپنی گلی میں سرکاری پیسے لگے. تو یہ دیکھیں ہم نے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بھرپور لوگوں کی خدمت کی. یقین کرائے جنید صاحب چائنا دی بیٹری گن کے لبیسو تو ایسا لیڈر نہ لپسی. گٹ کو میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ بات وہ کرو جو لوگ مان لیں. کیا مطلب؟ میرا مطلب ہے کہ جنید بھائی میں اکیلا ہی نہیں سارے اچھے ہیں. اچھا میں کبھی بھی اپنی خود تعریف نہیں پسند کرتا. تو سارے اچھے لیڈر ہیں سب نے کام کیا ہے مگر اللہ کے فضل سے ہم نے جو کیا وہ اور کسی نے نہیں کیا. ہاں جی اپنے ان پڑھ دوستوں کو وڈیا وڈیا کرسیاں تے بٹھا دیتے. گٹ کو جی صحیح میں نے تمہیں پہلے بھی کہا ہے کہ تم صرف اچھا ناچتے ہو. میرا خیال ہے کہ تمہاری زبان بند رکھنے کے لیے تمہیں مصروف کرنا پڑے گا. چلو وہ اسٹیپ کرو. یہ ادھر والی تھا دیکھ رہے ہیں آپ یہ اس کا جواب نہیں. اچھا گیلانی صاحب جب آپ وزیر اعظم تھے تو آپ کے سوٹوں کا بڑا شہرا ہوا کرتا تھا آج کل نہیں دیکھنے کو مل رہے. اصل میں جنید صاحب میں روزانہ نیا سوٹ پہننے کا آدمی ہوں. میں جو ایک سوٹ پہن لوں میں دوسرے دن نہیں پہنتا. اس سوٹ کو چھوٹا کرا کے میں پا گندا. گٹ کو بات پوری کرو. چھوٹا کرا کے نہیں بہت چھوٹا کرا. تو اس لیے چونکہ روزانہ نیا سوٹ اویل نہیں ہے تو میں نہیں پہنتا. تو نیا سوٹ کیوں دستیاب نہیں ہے؟ درزی دا بیڑا غرق تھے ٹائم نہیں بھی دینا پیا. پہلے سرکار سوٹ دا دن تے کئی گھنٹے باہر کھڑا رہندا مشین چاہ کے سرکار دے گھر آویندا. ہن سرکار دا فون نہیں بھی چیندا. میں آپ ان دی دکان تے گیا میں کہو مرشد دا سوٹ سیونے آدھے میرے علاقے دے ایس ایچ او دے پوتر دی شادی ہے انہاں دے کپڑے بنیندا پیا تیرے صاحب دے سوٹاں واسطے تے دکان نہیں بھی کھولی بیٹھا. شالا گل گھوٹو تھی بھی درزیا شالا تروٹ مرے اور پن دا مر ونجے میرا مرشد مر سکتی. وہ اسٹیپ کر دو بیٹھ جاؤ عقل کو ہاتھ مارو. اچھا گیلانی صاحب آج کل آپ کی سیاسی مصروفیات کیا ہے؟ میں آج کل پیپلز پارٹی کی تنظیم نو کرتا ہوں. اچھا اور بڑی مشکل ہوتی ہے تنظیم نو جب نو ہو چکی ہو. تو اس کے علاوہ میں پارٹی کے جو چند کارکنوں کے تحفظات ہیں وہ دور کر رہا ہوں. اچھا یہ جو ایک امپریشن بن گیا ہوا ہے کہ پنجاب سے پیپلز پارٹی بالکل ختم ہو چکی ہے میں اس امپریشن کو دور کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. تو آپ اس غلط امپریشن کو دور کرنے کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں نے غلط امپریشن نہیں کہا میں نے امپریشن کہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو ختم کرنے کے لیے ہم لوگ بھرپور محنت کر رہے ہیں. میں جہانگیر بدر صاحب کو اور اعتزاز احسن صاحب کو
साथ लेके डोर टू डोर जा रहा हूँ अच्छा जी। और हम तीनों हर जगह जाके कसम उठा के कहते हैं कि हम तीनों पंजाब से ताल्लुक रखते हैं और तीनों पीपल्स पार्टी के। तो चौथा बंदा कोई नहीं होता? चौथा बंदा मैं हूं ना। गेट को बंदे का पौत्र बांध। उन्होंने बंदे का पूछा है, तुम पहले बंदे के पुत्र बनोगे तो बंदे का बताओगे। कर लो। सत्य मेरा मुर्शिद। कौन से वाली टांग मुर्शद? ये इधर वाली ये